امت کا ہر طبقہ، امت کا ہر فرد، وہ آج قسم پرسی کی، ذلت کی، مجبوریوں کی، بد اخلاقیوں کی، گناہوں کی، قتل و غارت گری اور تباہی اور بربادی کی زندگی سے ہم گزر رہے ہیں۔ لہٰذا امت کے سب لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ ان بربادیوں کے نقشوں کو کیسے بدلیں گے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو اور امت کو کیسے نکالیں گے۔ ان کے پاس نسخہ ہدایت کیا ہے، نسخہ کیمیا کیا ہے کہ وہ اپنے ان مسائل اور مشکلات سے وہ کیسے عہدہ برآ ہوں گے۔ سیرت رسول یہ اسی حکمت عملی کا نام ہے۔ جب قوم مسائل کا شکار، یتیم بچے اپنی زندگی کے مسائل کے گھرے ہوئے ہوں، معاشرے کا ہر فرد دکھوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہو، تو اب ایسے میں اس معاشرے کو کیسے ترقی دی جائے گی، اس قوم کو اس گرداب سے، ان مشکلات سے کیسے نکالا جائے گا۔ سیرت رسول یہ انہی سوالوں کے جواب کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے دور کے بسنے والے لوگوں کو انہوں نے مشکلات سے کیسے نکالا، ان کی پریشانیاں کیسے ختم کیں، ان کے مسائل کیسے حل کیے اور کس درجے پر لا کر ان کے مسائل حل کیے۔ اب یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے، یہ ایک عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ آج مسلمان اس عملی زندگی کے رہنمائی اور نمونے اور اسوے کو لے کر آج کے دور کے اپنے حالات وہ کیسے بدلیں گے، تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زندگی کو جوڑنا، اس زندگی کی رہنمائی حاصل کرنا، یہی تو ایک سب سے بڑا اہم ترین کام ہے کہ ہم نبی پر ایمان لے کر آئے۔ یہ دین کا بنیادی حصہ ہے کہ اللہ کے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم ان کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سچے لیڈر ہیں، سچے رہنما ہیں، وہ صحیح قائد ہیں کہ زندگی کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں انسانوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، گھروں میں خواتین کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن حکیم اس کا پورا لائے عمل دیتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اس عملی نظام کو دنیا میں قائم کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہنمائی لی جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوموں کو مجبوریوں کا شکار دیکھا کہ مکہ میں لوگ آ رہے ہیں، بڑی مارکیٹ ہے، بین الاقوامی مارکیٹ ہے مکہ مکرمہ، جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے، تجارت کا سامان لے کر آتے، مشرق اور مغرب کی قوموں کا یہ مرکز تھا، کعبۃ اللہ الحرام عبادت کا مرکز بھی تھا اور تجارت کا مرکز بھی تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ قریش کا اسی اعتبار سے تعارف تھا دنیا میں کہ جو لوگ آتے ہیں کہ وہ مال بک گیا سال میں تو ٹھیک ہے، نہیں بکا تو قریش میں سے اپنے حلیف اور دوست قبائل کے پاس وہ سامان رکھ کے چلے جاتے تھے۔ اب ان کا اعتبار تھا، اگلے سال پھر میلہ لگتا ہے، مارکیٹ کھلتی ہے، پھر وہ لوگ آتے ہیں اور پھر مکہ کے رہنے والے قریش اور عرب کے لوگ قریش کی قیادت میں پوری دنیا میں تجارتی سفر پر قافلے لے کر جاتے تھے، کبھی شام کی طرف جا رہے ہیں، کبھی یمن کی طرف جا رہے ہیں، چین کی سرحدوں سے اور ادھر سے افریقہ کی سرحدوں تک یہ قافلے تجارت کے، یہ قریش کی قیادت میں یہ عرب قافلے تجارت کے چلتے تھے۔ قرآن حکیم اس کو بھی بیان کرتا ہے
لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایلاف یہ ایک معاہدے کا نام بن گیا، جو دنیا کی ساری قومیں، ہر بڑی حکومت قریش کی قیادت سے وہ معاہدہ کرتی تھی، ایلاف کرتی تھی کہ ہم تمہاری دوستی میں، تم ہماری دوستی میں ہو، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ اللہ کہتے ہیں قریش کی یہ نسبت پوری دنیا میں قائم ہو گئی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو انس مل گیا کہ وہ اس کام کو کریں۔ سردیوں کا سفر وہ یمن کی طرف کرتے ہیں، گرمیوں کا سفر وہ ٹھنڈے علاقوں میں شام کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ساری ان کی قدموں کی جولان گاہ ہے۔ یہ یہاں گھوم پھر کر اس پوری تجارت کو وہ ساری قوموں کو لے کر یہ قریش چلتے ہیں۔ اب یہ کیوں چلتے ہیں؟ مکہ کے یتیم بھی، یہاں کے غریب بھی، یہاں کی عورتیں بھی، پورے عرب کے لوگ بھی، پوری دنیا کی قوموں کے مسائل، وہ ایسی بین الاقوامی تجارت جو ابراہیم علیہ السلام کے اصول پر قائم تھی، اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر دنیا کی ساری قوموں سے رابطہ رکھتے ہیں، تعاون باہمی کی بنیاد پر۔ ان کو احترام بھی حاصل ہے، عزت بھی حاصل ہے، مقام اور مرتبہ بھی حاصل ہے۔ ہر قوم اور قبیلے کے لوگ، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی تجارتی حکمت عملی ہے، یہ ایسا تجارتی طریقہ کار ہے کہ ہر قوم کو تعاون عطا کیا جائے، ہر قوم کا مسئلہ حل کیا جائے، ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ اب ساری قوموں کو جوڑا کس نے؟ وہ قریش نے جوڑا، عربوں کے ساتھ مل کر جوڑا۔ دنیا کی یہ ساری منڈیوں کو انہوں نے آباد رکھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ان میں بھی مرض پیدا ہو گیا، بیماری پیدا ہو گئی، تکبر کی بیماری، مال کی محبت کی بیماری۔ انسانوں کو اللہ کے بندے سمجھنے کے بجائے اب یہ دنیا کی مارکیٹ میں چل پھر کر وہاں سے انسانوں کو جب غلام بنایا جاتا تھا، اس دور میں ایک فرد کو غلام بنا لیا، پکڑ کے لے گئے۔ راستے میں کوئی مل گیا تو قبیلے، قافلے ان کو پکڑ لیتے، جنگ ہوتی ہے، پکڑ لیتے ہیں۔ چلتے ہوئے بڑا قافلہ ہے، اکیلا آدمی مل گیا، اس کو غلام بنا کر انہوں نے بیچ ڈالا۔ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب جب یہ بیماریاں پیدا ہوئیں، یہ مرض پیدا ہوئے، سماجی مرض، اخلاقی مرض، دنیا کی محبت کے مرض، اب یہ قوم تباہی کی طرف جا رہی، بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ مسائل پیدا ہوں گے آنے والے دنوں میں، ان کا اعتماد بھی اٹھے گا اور لوگ ان سے ہٹ جائیں گے، دور ہو جائیں گے، مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب اللہ جل شانہ نے اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کو کیوں بھیجا تھا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی جگہ پر جا کر ان کو دین حق سکھانا ہے، توحید کا عقیدہ بتانا ہے، اللہ کے رسولوں کی، حق والوں کی محبت پیدا کرنی، اللہ کے بندوں کی مشکلات کو دور کرنا، ان کی بھوک کو مٹانا ہے۔ اب قریش میں یہ وصف تھا، جب قوم کو، امت کو، انسانوں کے مسائل آتے تھے تو ان مسائل کو حل کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے خاندان میں جو آپ کے اوپر جد امجد ہیں، عبداللہ، آپ کے والد عبد المطلب، عبد المطلب کے والد عبد مناف، عبد مناف کے والد ہاشم۔ ہاشم کسے کہتے ہیں؟ عرب میں قحط سالی پڑ گئی، خشک سالی پیدا ہو گئی اور بھوک پیدا ہو گئی۔ اس سالوں میں حج کے لیے جو لوگ آتے تھے تو ہاشم، انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر اور اپنی زندگی کی رہنمائی اور توجہات لا کر انہوں نے سارے عرب میں سے آنے والے حجاج اکرام کے کھانے کا وسیع پیمانے پر اپنی طرف سے انتظام کیا کہ عرب میں بھوک ہے،
یہ لوگ کعبۃ اللہ سے دور نہ ہو جائیں، یہاں آئیں گے کھائیں گے کہاں سے؟ اب وہ سرید بنا کر سارے حج کے آنے والے قافلوں کو ان کو مفت کھانا کھلاتے تھے، مفت کھانا دیتے تھے، مفت پانی مہیا کرتے تھے، مفت ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اب یہ انہوں نے سسٹم نظام بنایا ہوا تھا، قریش کے قبیلے نے یہ کعبۃ اللہ کی خدمت کرنا، اس کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ اپنا دینی، مذہبی، اخلاقی اور قومی فریضہ سمجھتے تھے۔ اور وہ سرید بنا کر، اونٹ کا گوشت پکا کر، شوربہ بنا کر، اس میں روٹیاں پکا کر اور سرید بنا کر ان کو کھلاتے ہیں۔ یہیں سے پورے عرب میں ان کا نام ہی ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم کہتے ہیں روٹی کا لقمہ توڑ کر سرید بنانے والا۔ تاریخ نے ان کا اصلی نام گم ہو گیا اور ان کا صفاتی نام، ان کا قومی کردار، ان کا انسانی کردار، ان کی زندگی کا عنوان بن گیا، ان کی پہچان بن گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی عمر کا یہ دور اپنی قوم میں گزارا، ان کی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا، ان کے پچھلے آباء و اجداد کی حیثیتوں کا بھی مطالعہ کیا، کیونکہ عرب وہ اپنی تاریخ کو یاد رکھتے تھے، اپنی نسلوں کو بھی یاد رکھتے تھے، ان کے ناموں کو بھی یاد رکھتے تھے، ان کے کردار کو بھی یاد رکھتے تھے، یہاں تک کہ 40 پشتوں تک ان کی نسلوں میں جو گھوڑے اور اونٹ چلے آتے تھے ان کی نسلوں کو بھی وہ یاد رکھتے تھے۔ آج جو ہمارے دادا کے پاس 40 سال پہلے اونٹ تھا، 50 سال پہلے اونٹ تھا، آج اس کی نسل ہمارے یہاں کہاں چل رہی ہے؟ اتنا ان کو عبور تھا اپنی تاریخ پر۔ اور پھر جب یہ زبانی اور عقلی تاریخ کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے وحی کا علم بھی مل جائے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 40 سال اپنی قوم میں گزارے، لوگوں کے حالات کا مطالعہ کیا، ان کے بازاروں کا مطالعہ کیا، ان کی مجلسوں کا مطالعہ کیا، ان کے گھروں کی زندگی سے اٹھنے والے پیغام اور مسائل، ایک ایک آدمی کے گھر میں کون سا مسئلہ ہے، کون سی پریشانی ہے، کون کون سے لوگ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ذہنی طور پر بچپن سے ہی پورا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں، پورے قریش کا، پورے مکہ کا، پورے مدینہ کا، پوری دنیا سے آنے والے سارے قبیلوں سے ملتے ہیں، ہر ایک کا مطالعہ کرتے ہیں، ہر ایک سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج انسان کن مسائل سے دوچار ہے، کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان کے مسائل کیا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر یہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس جمع ہو گیا، عرب قوم کا، قریش کا اور قرب و جوار کی ساری قوموں کا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اس موڑ پر فتح مکہ کے موقع پر بحرین کا ایک قافلہ آیا آپ سے ملنے کے لیے، تو اس وقت آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا بحرین، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، دریا ملتے ہیں، وہاں سے موتی نکلتے ہیں، ہم وہاں سے آئے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے بچپن میں تمہارے علاقے میں تجارتی سفر کرتے ہوئے میں وہاں سے گزرا تھا، 3 دن میں ٹھہرا تھا، اور آپ نے اپنی بچپن کے 3 دن کے وہ احوال ان کو سنائے، اور ان کی زبان میں جو اس میں وہ گفتگو کرتے تھے دیگر اجمی قوموں کے، وہ جملے بھی آپ نے بیان کیے۔ اب آپ دیکھ لیں جو بچپن کے حالات آپ کے سامنے گزرے تھے، اللہ کے پیغمبر ان کو بھی ذہن نشین کیے ہوئے۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے قوموں کے رہنما قوموں کے حالات سے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے، ان کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے، ساری معلومات ہوتی ہیں۔ اب ساری معلومات گزر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، رویوں کو دیکھ رہے ہیں، مشکلات کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں۔ اب یہ اوپر والے طبقہ، یہ قوموں کا، یہ قوموں کے لیے وبال لے کر آتا ہے، مصیبتیں لے کر آتا ہے، پریشانیاں لے کر آتا ہے۔ اب قریش کا یہ طبقہ، اس کے اندر بھی مرض پیدا ہو گیا، دولت کی ہرس کا، لالچ کا، اپنی ذات کو پروان چڑھانے کا، لوگوں کو غلام بنا کر
ان کو استعمال کرنے کا، مارکیٹ کو غلط استعمال کر کے دوسروں کی محنت کو ہڑپ کرنے کا ایک بڑا طبقہ دوسروں کے مسائل کو پیدا کرتا ہے، اور اپنے لیے وہ جھوٹ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر، دباؤ کی بنیاد پر فراڈ کر کے وہ دنیا سے وسائل جمع کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ان چیزوں کو دیکھ کر یہ قریش کا یہ قبیلہ، قریش کا یہ سردار، عرب کا یہ سردار، ان میں خامیاں اور غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں، اب یہ انسانی زندگی سے، تاریخ ابراہیمی سے کٹ گئے اپنی عمل و کردار کی بنیاد پر۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کا جائزہ لیا۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ جب بعثت نبی ہو رہی ہے، اللہ جل جلالہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب آپ کو اس پوری قوموں کی رہنمائی کے لیے ہم نے مبعوث کر دیا، نبی بنا دیا۔ اس وقت قوموں کا حال کیا تھا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں خشکی اور تری میں فساد پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ فساد اور خرابی، یہ فساد قرآن کی اصطلاح ہے، یہ فساد قرآن حکیم کی اصطلاح ہے۔ جب قوموں کا معیشت کا نظام بگڑتا ہے، ان کے حکمران بگڑتے ہیں، ان کے علماء بگڑتے ہیں، ان کے لیڈر دنیا کے چکر میں پھنس کر قوموں کو تباہ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ ایک بچے کا، پیدا ہونے والے بچے کا حق ہمارے ملک میں ضائع ہو جاتا ہے، وہ اپنے حق کے بارے میں پہچان ہی نہیں رکھتا، کس دروازے پر جائے گا اسے حق مل جائے۔ ایک عورت کو اپنا حق لینے کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب معاشرے کا بڑا طبقہ پیسے کی بنیاد پر، دباؤ کی بنیاد پر، دھوکے کی بنیاد پر جب دوسروں کا حق مارتا ہے، اس کو اس کے ذاتی حق سے محروم کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ فساد ہے۔ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے یہ فساد، جان کی حفاظت ختم ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے یہ فساد پیدا ہو گیا، مال کا لوٹنے کا دور پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے یہاں فساد پیدا ہو گیا۔ اب یہ قرآن کہتا ہے فرعون کون ہے؟ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، یہ فسادی ہے، اس نے لوٹ مار پیدا کی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، فسادیوں کو بھی پسند نہیں کرتا، جو قوموں کو ان کے حقوق سے محروم رکھے۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے، اس طاقتور طبقے کو جو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے لوگوں کے، غریبوں کے، عوام کے، مزدور اور کسان، بچے اور یتیم، ان کو حقوق سے محروم کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بر و بحر میں فساد پیدا ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، حقوق ٹوٹ گئے، لوگوں کا مال لٹ گیا، جانیں لٹ گئیں، عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، ناحق کی جنگیں پیدا کر کے انسانوں کو اس میں جھونک دیا جاتا ہے، امن تباہ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان پر نگاہ رکھو، ان کو غور سے دیکھو، معاشرے کے ان فسادی طبقوں کو۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی دھرتی کو خراب کر رہے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کا امن برباد کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر ان کا نوٹس لیں، ان کے بارے میں ان کی رائے کو توڑیں، ان کے وزن اور طاقت کو ختم کریں۔ لہٰذا یہ زمین پر بوجھ ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ناسور بن گئے۔ لہٰذا اب اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ اپنی حیثیت کھو بیٹھے ہیں، لہٰذا اب یہ دنیا میں مرض بن گئے، یہ فساد بن گئے، یہ خرابی بن گئے، یہ جرم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب آپ دنیا میں قوموں کے لیے انبیاء سابقین کا اسوہ پیدا کر دیں، ان کو ان بیماریوں سے نکالیں، ان مایوسیوں سے نکالیں، ان پریشانیوں سے نکالیں، ان مشکلات کو دور کریں، آگے بڑھیں۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے دور کا مطالعہ کر کے امتوں کو مشکلات سے کیسے نکالا جائے گا، پہلے مرحلے میں کیا کام کرنا ہو،
دوسرے مرحلے میں کیا کام کرنا ہوگا، تیسرے مرحلے میں ہمیں کیا کام کرنا ہوگا، یہ ساری ترتیب بتا کر گئے ہیں امت کو، سارا طریقہ کار سمجھا کر گئے ہیں کہ ہم نے کیسے کیسے ترقی کا، کامیابیوں کا، جنت تک، اللہ کی ملاقات تک پہنچنے کا راستہ ہم نے کیسے عبور کرنا ہے، کیسے گزرنا ہے ان سے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی، یہ ساری زندگی بھرپور زندگی۔ اب اللہ کے پیغمبر یہ بھرپور زندگی بسر کرتے ہیں۔ پہلے دن سے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے دور سے جب دنیا میں قدم رکھا، باپ کا سایہ کوئی نہیں، اب ماں اور دادا کے سائے میں پرورش پاتے ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، کچھ عرصے کے بعد دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب اپنے خاندان، اپنے چچا کے سائے میں، ان کی پرورش اور نگرانی میں وقت گزار رہے ہیں، اور اوپر رب العالمین کا سایہ ہے، نگرانی اور نگہداشت ہے۔ عرب کی سرزمین پر ایک یتیم اور بے سہارا بچہ وہ کس طرح آگے بڑھتا ہے، کیسے اسے پروان چڑھایا جاتا ہے، کیسے اس کی صلاحیتوں کی حفاظت کی جاتی ہے، کیسے اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاتا ہے، یہ قدرت کا ہاتھ، یہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اسے یہاں تک مکہ کے یتیم کو، عرب کو رہنما بنا دیا، قوموں کا رہنما بنا دیا، انسانوں کا رہنما بنا دیا، سید الاولین والآخرین بنا دیا۔ اس لیے ان کا مقام، اللہ نے ان کو وہ اگلے دور میں یہ کردار دینا تھا، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ابھی چھوٹے بچے بیت اللہ کے سائے میں، عبد المطلب جو عرب کے اور مکہ کے سردار تھے، ان کی مجلس لگا کرتی تھی اور ان کی مسند لگتی تھی۔ اب جب وہ آتے تو اپنی مسند پر بیٹھتے اور سب لوگ کعبۃ اللہ میں جمع ہو جاتے، اپنے معاملات پر غور کرتے۔ آج ہمارے قریش کا، مکہ کا کیا دور چل رہا ہے، اس کو کیا مشکلات، کیا پریشانی ہے، ان کو کیسے دور کیا جائے گا، کیا کیا نظام کرنے ہیں۔ آج 75 سال گزر گئے، ہمارے حکمرانوں کو، لیڈروں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 75 سال میں پاکستان میں سیلاب آتے ہیں، سیلابوں کا انتظام اور بندوبست کیسے کرنا ہے۔ 75 سال میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا ان کو۔ ہر سال، ہر 2-3 سال بعد بڑا سیلاب آتا ہے، لاکھوں لوگ، اقوام متحدہ کہتا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد 24, 25, 30 لاکھ آدمی ہر 3-4 سال بعد وہ موجوں کے، بے رحم موجوں کے شکار ہو کر وہ زندگی کے ہر ضرورت اور زندگی کے تمام رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہر 4 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے پیاروں سے وہ بچھڑ جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کا دکھ درد رکھنے والا اس سرزمین پر، دھرتی پر کوئی پالیسیاں مرتب کرنے والا کوئی بھی نہیں، کسی اسمبلی میں اس پر بحث نہیں ہوتی، کوئی قانون سازی اس کے لیے نہیں ہوتی، کسی کا تعین کیا نہیں جاتا۔ الٹا کہا جاتا ہے، اب تو اخباروں میں بھی خبریں آ گئیں، ایسا اشرافیہ کا طبقہ موجود ہے، 5 بلین روپے، 5 ارب روپے کے قریب ہر سیلاب کے اندر سے ایک خاص طبقہ سالانہ بنیاد پر وہ یہاں سے دولت اکٹھی کرتا ہے۔ 5 ارب روپے سالانہ یہاں کا مافیا، یہاں کے اشرافیہ، یہاں کے طاقتور لوگ سیلاب کے عنوان سے، سیلاب کی بنیاد پر یہ 5 ارب سالانہ اکٹھا کرتے، جو اخبارات کی زینت بھی بن چکے ہیں۔ لیکن کون پوچھے گا ان سے، کون ہاتھ روکے گا کہ قوم کو سیلاب کی نظر کر کے ایک خاص طبقہ، اس کی بنیاد پر بھی وہ 5 ارب روپے جمع کر لیتے ہیں۔ ایک غریب کے خون سے ایک بے سہارا کو ایک بے سہارا بنا دیا جاتا ہے، جس کا گھر کا جھونپڑا تھا، سیلاب سے اس کا جھونپڑا بھی ختم ہو گیا، اس کی حکمت عملی نہیں بن سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے پیغمبر کو کیوں بھیجا تھا، اللہ کہتے ہیں اسی فساد کو تو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ ناحق جان کیوں چلی جائے، یہ ناحق مال کسی کا کیوں ضائع ہو جائے، یہ کسی کی عزت پر وہ اپنی عزت اور زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے آج وہ ترس رہے ہیں لوگ۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے 75 سال کے بعد کیا حال ہے۔ آج سندھ اجڑ گیا سیلابوں کی وجہ سے، جنوبی پنجاب اجڑ گیا سیلابوں کی وجہ سے،
KPK کے وہ علاقے اجڑ گئے سیلابوں کی وجہ سے، لیکن اس کا کوئی بندوبست کرنے والا نہیں۔ سالانہ 16 ارب ڈالر کا پانی سمندر برد ہوتا ہے۔ اب یہ تو کچھ صحافی یہ بولنا شروع ہو گئے، اب 16 ارب ڈالر اس کا پانی سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس دولت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور قرضے لے کر قوم کے کھاتے میں ڈالنے کی حکمت عملی ہر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور حکمران وضع کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کی بعثت کیوں ہوئی تھی؟ اس فساد کو ختم کرنے کی، قوم کے مال پر، عوام کے مال پر، انسانوں کے مسائل پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں سے انسانوں کو بچایا جائے۔ اللہ اسی لیے تو نبی بھیجتے ہیں، یا نیا دور پیدا ہو قوم کا، جہالت کا دور، ظلم کا دور، یہ فساد کا دور ختم ہو۔ اللہ ہم اپنی قوموں کو، انسانوں کو ان مجبوریوں کے دور سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں کوڑن ہونی چاہیے۔ آج وہ بچے جو بلک رہے، وہ عورتیں جو زندگی کی ضرورتوں سے محروم، وہ سیلاب زدگان جو ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اور باقی پوری قوم کے اوپر جو مہنگائی کا سیلاب مسلط کر دیا گیا ہے، اب یہ ساری قوم کے اوپر والے طبقوں سے لے کر فیصلہ ساز لوگوں سے لے کر یہ کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کون اجازت دیتا ہے اس کی؟ اس لیے آج لمحہ فکریہ سیرت رسول سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس دھرتی سے فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے اقدام کریں۔ اللہ کے رسول یہی کوڑن لے کر آئے تھے کہ میرے معاشرے میں کیا مسائل ہیں اور میں اسے کیسے ختم کروں گا۔ پورا روڈ میپ دیتے ہیں، پوری پلاننگ کرتے ہیں، پوری منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے اقدامات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہدایات دیتے ہیں۔ سیرت رسول کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کو اپنی زندگی کا یہ دور اس سیرت رسول کے تابناک رہنمائی کے مطالعے سے رہنمائی لے کر اپنی اس جہالت اور کرب اور مصیبت کے دور کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔